الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد حمد و صلات، لائق عزت و تکریم، جمیع احباب سمین ذی وقار، پختہ توبہ کا طریقہ کار ہم سماعت کر رہے تھے، اور گزشتہ نشست کے اندر اس بندے کے متعلق جو حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کر بیٹھا ہے، اللہ نے جو حقوق اس پہ لازم کیے ان میں کوتاہی کر بیٹھا ہے اور وہ تائب ہونا چاہتا ہے، تو پختہ توبہ وہ کیسے کرے گا. ہم نے دو جہتوں پر گفتگو سماعت کی ہے کہ اگر توبہ کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزے قضا ہوئے ہیں، تو 5 شرائط کے ساتھ ساتھ، یعنی شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ اللہ کی تعظیم کی خاطر ہو، اعضائے بدنیہ کو گناہوں سے دور رکھنا اور زبان سے توبہ استغفار کرنا، ان 5 شرائط کے ساتھ ساتھ جتنی نمازیں رہ گئی، جتنے روزے رہ گئے، ان کی قضا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس کے لیے عملی اقدام شروع کر دینا. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، ہر ہفتے میں ایک آدھ روزہ جو پچھلے روزے رہ گئے ان کی قضا کی نیت سے رکھنا، یہ ہے عملی اقدام. اور اس کے اندر کئی مسلمانوں نے گفتگو سننے کے بعد اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے کہ وہ نوافل کے بجائے گزشتہ زمانے کی قضا نمازوں کو ساتھ ادا کرتے ہیں. اللہ ان بزرگوں اور جوانوں کو استقامت عطا فرمائے، اور جو فرائض ہمارے سر پر موجود ہیں اپنی زندگی کے اندر اللہ ان کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس بدنی عبادات کے اندر ایک سوال جو بار بار پوچھا گیا کہ جمعہ اگر رہ جاتا ہے تو جمعے کی قضا ہم نے کیسے کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا، جمعہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تنہا نہیں ہوتا. جمعہ آپ جب بھی پڑھیں گے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو جمعہ ہے. اور اگر آپ کا جمعہ رہ جاتا ہے، جماعت آپ کو کہیں بھی میسر نہیں آتی، تو پھر آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے. یعنی اگر جمعہ رہ جاتا ہے تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے. یعنی جن لوگوں کی گزشتہ زمانے کی نمازیں رہ گئی تو وہ جمعے کے دن کے حساب میں 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 رکعت ظہر ہی کی قضا کریں گے، چونکہ جمعہ کی قضا یوں نہیں ہوتی، جمعہ جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اور اگر جماعت نکل جائے نہ بندہ پا سکے
کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اب جو اس کا خلیفہ ہے یعنی زور، اسے اس زور کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہم نے دوسری جیت پر بھی گفتگو تفصیل کے ساتھ سماعت کر لی کہ اگر بندہ تائب ہونا چاہتا ہے اور توبہ کا تعلق مالی عبادات کے ساتھ جو اللہ نے بندے پر لازم کی ہیں، تو ان میں جو کوتاہی کر بیٹھا ہے، زکاتیں ادا نہیں کی، کچھ قربانیاں رہتی ہیں، کچھ صدقہ فطر رہتے ہیں، دیگر اور معاملات جو اس کے ذمہ تھے اس نے ادا انہیں نہیں کیا اور یہ بوجھ اس کے سر پر موجود ہے، تو اب صرف توبہ زبان سے یا 5 جو شرائط ہیں ان کے ساتھ وہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ جو گزشتہ سالوں کی زکاتیں رہتی ہیں، قربانیاں رہتی ہیں، صدقہ فطر رہتا ہے یا عشر رہتا ہے، ان کی ادائیگی کا بھی یہ اہتمام کرے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے گا۔ اس سلسلے کے اندر بھی کتنے مسلمانوں نے یہ عملی قدم شروع کر دیا، یعنی میں ان کا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے گفتگو سننے کے بعد کہا کہ میں گزشتہ زمانے کی زکاتیں یوں دوں گا کہ ہر مہینے میں 10,000 روپیہ زکات میں نکالوں گا، اس نیت سے جو بھول ہو گئی، جو گزشتہ زمانے کی رہ گئی، میں انہیں ادا کروں گا۔ اب ظاہر ہے جس اخلاص مندی سے بندہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے عمل سے واقف ہے اور اللہ اس سے جزا دینے والا ہے۔ یہ کہنے کا معنی یہ کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ رسمی نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری حاجت مندی ہے، یہ قبر کے اندھیرے کے اندر نور کا سبب بننے والی ہے۔ تو اس طرف بھی ہم نے دھیان دینا ہے کہ جس کی زکاتیں رہتی ہیں، جس کے عشر رہتے ہیں، جس کی قربانیاں رہتی ہیں، توبہ بھی کرنی ہے اور آئندہ زکاتیں بر وقت ادا بھی کرنی ہے، عشر بھی دینا ہے، قربانیاں بھی دینی ہیں، اور مالی حیثیت پر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اگر اب کنڈیشن یہ بن چکی ہے کہ نہیں جا سکتا، حج فرض تو ہے، اس پر حرض لازم تو ہو چکا ہے لیکن خود نہیں جا سکتا، اپنی زندگی ہی میں اہتمام کرے، اپنی جگہ کسی کو بھیج دے، حج بدل کروا دے تاکہ یہ بوجھ اس کے سر سے اتر جائے، کیونکہ یہ وہ مالی حقوق ہیں جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، اور یہ تب تک ادا نہیں ہوتے جب تک انہیں ادا نہ کیا جائے۔ یہ میں نے 2 جیتوں پر گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے گفتگو کو مکمل کیا تھا۔ جن لوگوں کی مالی عبادتیں رہتی ہیں یا جن کی بدنی عبادتیں رہتی ہیں اور وہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، پختہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جو ازالہ بنتا ہے، جو نقصان ہو چکا ہے، جو نمازیں رہ چکی ہیں، جو روزے رہ چکے ہیں، جو زکاتیں رہ چکی ہیں، حج اگر نہیں کیا ہے لازم تھا، دیگر اگر کوئی مالی عبادت رہتی ہے تو اس مالی عبادت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ خود سمجھ نہیں چل رہی تو پوچھ لیا جائے، رہنمائی کی جائے گی کہ کون سی مالی عبادت کو کس طرح ادا کرنا ہے، کون سی بدنی عبادت کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہوگی کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، میں تائب ہونا چاہتا ہوں، میں پلٹنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس ارادے سے جب بندہ یہ کام شروع کرے گا، قدم یہ اٹھائے گا، اللہ اس کی خود ہی مدد فرمائے گا، کیونکہ خیر کے ارادے سے جب قدم اٹھتے ہیں اللہ راہیں بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے آج کی نشست میں ہم ایک تیسری جیت پر گفتگو سنیں گے، حقوق اللہ میں سے وہ جیت جس کا تعلق نہ بدنی عبادت کے ساتھ ہے نہ مالی عبادت کے ساتھ ہے، یعنی نہ وہ بدنی عبادت ہے کہ اس کی قضا کی جائے، نہ وہ مالی عبادت ہے کہ رہ گئی ہے تو اس کی قضا کی جائے، اس کا کفارہ دیا جائے اور اس کی ادائیگی کا اس صورت میں اہتمام کیا جائے۔ ہے اللہ کا حق لیکن نہ بدنی عبادت ہے نہ مالی عبادت۔ وہ مالی کا حکم تھا، بندے نے وہ حکم توڑ ڈالا، کرنا چاہیے تھا، تابعداری کرنی چاہیے تھی، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، رب کا آرڈر تھا مرد کے لیے نگاہ نیچی کر کے زندگی کو بسر کرنا ہے، یہ بے حیائی کر بیٹھا، نظر گندی کر بیٹھا، یہ بدکاری کے اڈوں کے چکر لگا بیٹھا۔ اب رب کا حق اس پر یہ لازم تھا، رب نے منع کیا تھا، باؤنڈری لائن لگائی تھی، حرام حلال واضح کیا تھا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، اس باؤنڈری کے اندر اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ لیکن یہ باؤنڈری کراس کر چکا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر
نظر گندی کر بیٹھا، سماعت گندی کر بیٹھا، زبان گندی کر بیٹھا، سوسائٹی گندی میں بیٹھتا رہا، دوست گندے تھے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اب اسے سوچ آئی کہ میں تائب ہونا چاہتا ہوں اس جیت کے ساتھ کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، جس چیز سے مالک نے منع کیا تھا۔ حقیقی تائب بندہ تب ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان پوچھنا چاہے نا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اپنا رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے کہ نہیں، خالق سے میرا رشتہ پختہ ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے سچی توبہ ہوگی تو رشتہ پختہ ہوگا، اور اگر سچی توبہ نہیں ہوگی تو رشتہ پختہ نہیں ہوگا۔ یہ کمزور ہے رشتہ، اگر بندہ سچا تائب نہیں بن رہا تو یہ کیسے پتا چلے کہ میری توبہ سچی توبہ ہے کہ نہیں، میرا رشتہ رب سے پختہ ہے کہ نہیں۔ اس کا ایک خوبصورت ترازو ملا علی قاری نے مرکات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس ترازو کو ہمیشہ اپنے اوپر چیک کرتے رہنا چاہیے، ہر ہفتے کے بعد، ہر مہینے کے بعد، ہر سال کے بعد، جب موقع ملے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کسی دوسرے سے فتویٰ نہ لیں۔ یہ اپنے اندر کا مفتی آپ کو فتویٰ دے گا، وہ خود آپ کو بتائے گا آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے یا نہیں، آپ کا تعلق رب سے جڑا ہے یا نہیں، مالک کو آپ نے راضی کیا ہے یا نہیں۔ سنیے وہ ترازو کون سا ہے، وہ کرائٹیریا کیا ہے۔ ملا علی قاری مرکات کے اندر کہتے ہیں، اگر تو جانچنا چاہتا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو نے خالق سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے کہ نہیں، تو نے مالک کو راضی کیا ہے کہ نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو یوں چیک کر کہ جہاں جہاں تیرا رب تجھے بلائے، اگر وہاں وہاں تو نظر آئے، جہاں جہاں تیرا رب تجھے بلائے اگر وہاں تو نظر آئے، اور جہاں جہاں سے تیرا رب تجھے روکے، اگر تو اپنے قدموں کو روک دے، سمجھ لے مالک سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے۔ تو تنہائیوں میں ہو، تو بند کمروں میں ہو، تو پردوں میں ہو، تجھے کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، لیکن تیرا رب سے تعلق یہ ہے جس چیز سے مالک نے منع کیا ہے، جس چیز سے رب العالمین نے روکا ہے، اگر تو رکا ہے، قدموں کو روک دیا، نظر کو روک دیا، ہاتھ روک دیے، کردار صاف ستھرا کر لیا، فرمایا یہ وہ کردار کا پہلو ہے، تو نے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے۔ اور اگر قدم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، مالک کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باؤنڈریاں کراس ہوتی ہیں، حرام حلال میں کوئی فرق نہیں رہتا، یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے اندر بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے زندگی بسر کر رہا ہے، اور شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے، کل کر لینا، اگلے دن کر لینا، کچھ ٹائم تیرے پاس ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑے سال ہیں، تو صحت مند ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں، تیرے جسم میں کوئی مرض نہیں۔ مرض داخل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کون سا مرض؟ وہ مرض جس کا کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس مرض کو موت کا مرض کہا جاتا ہے۔ ہر ڈاکٹر اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ٹیسٹ سارے صاف آ جائیں، جسم آپ کا بجلی کی طرح کام کر رہا ہو، لیکن موت کا مرض لگے تو جناب اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، وہ جو مسیحا بنے ہیں جہاں بھر کے، جن کے ہاتھوں سے شفا ملتی ہے کائنات کے لوگوں کی، موت کا مرض جب ان کے جسموں پہ داخل ہوتا ہے وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جناب اگر شیطان یہ بہکاوا دے رہا ہے، ابھی جس ڈگر پہ زندگی چل رہی ہے اسی پہ چلنے دے، جدھر تو جا رہا ہے اسی زندگی کو گزارتا رہے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہوگا۔ یہ تیسری جیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر گناہ کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ نہیں ہے، مالی عبادت کے ساتھ نہیں ہے، بد نگاہی ہو گئی، شراب کو منہ لگا لیا، بدکاری کے اڈوں پہ جاتا رہا، گندی سوسائٹی میں بیٹھتا رہا، سماعتیں ناپاک ہو گئی، بے حیائی کے سیلاب کے اندر بہہ گیا، یورپی کلچر کا دل دادا بن گیا، اب یہ تائب ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جو 5 شرطیں ہم نے سماعت کی، یعنی اس کے لیے کفارہ کوئی نہیں، اس کے لیے کچھ دینا نہیں پڑے گا، بلکہ جدھر بیٹھا ہے ادھر ہی ذہن کے اندر ارادہ کرے، مولا کل نہیں، شام کو نہیں، زندگی کے آخری حصے میں نہیں، آج ابھی میں تیرے دربار کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی عزت کی قسم، لفظ نہ بھی بولے، دل کا تار مولا سے جوڑے، رب ادھر ہی رحمت عطا فرمائے گا۔ وہ رحمت بہت جلدی کرتا ہے، وہ بندوں سے راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب کوئی گناہ زندگی میں آ جائے اس طرح کا گناہ نہ تعلق مال کے ساتھ ہے مالی عبادت نہ تعلق بدنی عبادت کے ساتھ ہے رب کا حکم بندے نے توڑ بیٹھا ہے اب یہ اس پہ لازم نہیں ہے کہ اپنا گناہ اٹھا کر وہ کسی حاکم کے پاس چلا جائے اپنا گناہ اٹھا کر وہ کسی قاضی کے پاس چلا جائے مجھ سے جرم ہوا ہے مجھے سزا دیں اس لیے کہ شریعت کا مفہوم یہ ہے کہ جب رب نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے اب تجھے گناہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں کتنے مسلمان بے لگام ایسے ہیں دوستوں کی سوسائٹی میں بیٹھ کے وہ اپنے گناہوں کا برملا تذکرہ کر دیتے رات میں نے یہ کر دیا فلاں دن میں نے یہ کر دیا وہ اپنی داستانوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے گناہ بھی گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ کا اظہار گناہ سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے رب گناہ کے اظہار کو پسند نہیں کرتا اگر کسی کے عیب پہ مالک نے پردہ ڈالا ہے اب اسے چاہیے کہ پردے ہی کے اندر اپنے مالک سے معافی مانگ لے اپنے رب سے رابطہ قائم کر لے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے اس لیے کہ گناہ کا اظہار کرنا اس سے اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے میں اس پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس ماحول کے اندر ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ دوسروں کے عیبوں کو کیسے اچھالتے کیسے بے پردیاں کرتے کیسے عزتوں کا جنازہ نکالتے کیسے پگڑیاں اچھالتے اس چیز سے بے خوف ہوتے ہیں ان کے قلم سے نکلنے والے جملے اور ان کی ٹائپنگ یہ محفوظ ہو رہی ہے اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے کفن کی تنیاں بن جائیں گی لیکن وہ پرندہ جو انہوں نے اپنی زبان سے آزاد کیا ہے وہ پرندہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے اور وہ تیر جو یہ چلا چکے ہیں وہ بے لگام تیر ہو چکا ہے وہ کب تک چلے گا کہاں کہاں جائے گا قبر کے اندر ان کے عذاب کا سبب پیدا کرتا رہے گا لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے اپنی فطرت میں یہ بات رکھیے جب مالک گناہوں پر پردے ڈالتا ہے تو ہمیں بھی گناہوں پہ پردے ڈالنے چاہیے یہ مسلمانی نہیں ہے گلی کے اندر چوکوں کے اندر ہوٹلوں کے اندر اور کچہریوں کے اندر بیٹھ کر کسی بندے کا عیب کھل جائے وہ پاس سے گزر جائے تو اب وہی نگاہوں کے سامنے رہے وہی عنوان بن جائے اور اس کے عیبوں کو اچھالا جائے رب کی عزت کی قسم میں وہ بزرگ کا ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں ایک بندے کا عیب کھل گیا لوگوں نے کہا بدکاری اس نے کی پتھر اٹھا لیے مارنے لگے اس کے پیچھے بھاگنے لگے بزرگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ نے کہا بھئی کیوں مار رہے ہو اس سے پتھر لوگوں نے کہا جی اس کا عیب کھل گیا ہے اس نے بدکاری کر دی تو بزرگوں نے بڑا اونچا جملہ بولا کہا بات سنو پتھر مارنے والوں ایسا نہیں ہے کہ تم بے عیب ہو عیب تمہارے بھی ہیں گناہ تمہارے بھی ہیں فرق یہ ہے اس کا گناہ کھل گیا ہے تمہارے گناہوں پہ رب نے پردہ ڈال کے رکھا ہے ڈرو اس وقت سے جب رب تمہارے گناہوں کو کھول دے جب تمہارے عیب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ مسلمان کی فطرت نہیں ہے یہ فطرت مسلم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالیں کچھ لوگ ایسے ہیں یہ زہریلی عادت ان کے اندر موجود ہوتی ہے انہیں کسی بات کی چھوٹی سی ٹو لگے وہ 1000 باتیں ساتھ جوڑ کے اس کو بڑھاوا دیتے اسے آگے بڑھاتے ہیں عزتوں کو اچھالنا ان کا عنوان ہوتا ہے لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تربیت کیا ہے کہ رب بھی عیب چھپاتا ہے اور رب عیب چھپانے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے وہ عیبوں کا چرچا نہیں میں اس پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں عنوان ہمارا کیا ہے عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ اس طرح کا ہوا ہے بد نگاہی ہے بد نظری ہے بے حیائی ہے کوئی ایسا عیب پاپ زندگی میں آ چکا ہے اب چرچا نہ کرنا کسی دوست کے سامنے اس لیے کہ جسے آج آپ نے جگری دوست بنایا ہے آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فخر محسوس کرتے ہیں کیا ہم نے دوستیاں ٹوٹتی نہیں دیکھی کیا ہم نے دوست کے عیب اچھالتے ہوئے ہم نے معاشرے کے اندر نہیں پائے یہ آج کا دوست کل کا دشمن ہوگا میں کہتا ہوں یہ ساری کچی دوستیاں ہیں دوستی لگانی ہے تو سونے مدینے والے رسول سے لگاؤ یہ دوستیاں یہ مفاد پرست دوستیاں ہیں جب تک فائدہ ہوتا رہے گا یہ یاریاں چلتی رہیں گی جب تک فائدہ ہوتا رہے گا آپ کے وجود سے دوستی آگے بڑھتی رہے گی فائدہ رکا دوستی دشمنی میں بدل جائے گی یہ پھر جو آپ کہانیاں اس کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہو وہ آپ کے سامنے اچھالے گا اور بیان کرے گا پھر ساتھ لگائے گا بھی پھر پگڑیاں بھی اچھالے گا پھر عزتوں کو بھی تار تار کرے گا کہنے کا معنی یہ کہ اگر رب نے عیب پر پردہ ڈالا ہے
مسلمان کو اجازت نہیں کہ اپنا عیب بیان کرے. بھلا یہ بھی کوئی فخر ہے کہ بندہ گناہ کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے, میں نے یہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے, فخر نہیں ہے. اگر شراب پینے کے بعد, اگر پاپ کرنے کے بعد, اگر گناہ گاری بدکاری کے بعد تو کسی کے سامنے فخریہ انداز میں کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے, یہ دلیری نہیں ہے, بہادری نہیں ہے. اس لیے دلیر وہ نہیں ہوتا جو شیطان کا قیدی بن کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے. دلیر تو وہ محمد عربی کا غلام ہوتا ہے, گناہ سج کے سامنے آ جائے وہ اللہ رسول کو دیکھ کر گناہ سے دور ہو جاتا ہے. بہادر یہ بندہ ہوتا ہے, دلیر یہ بندہ ہوتا ہے. اچھا آئیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے اس عنوان پر پڑھنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میرے ہر امتی کے لیے معافی ہے سوائے اعلان کرنے والوں کے. میرے جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, میرے جتنے امتی ہیں, ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ہر ایک کو معافی ملے گی, ہر ایک کی توبہ قبول ہوگی سوائے اس بندے کے جو اعلان کرنے والا ہے. اچھا یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ, اعلان کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے. یہ اعلان کیا ہے؟ ایک صورت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی. فرمایا اعلان کرنے والوں کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ. فرمایا ایک بندہ رات میں کوئی برا فعل کرتا ہے اور اللہ اس کی اس برائی پر پردہ ڈال دیتا ہے. وہ برائی کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, رب پردہ ڈال دیتا ہے, لیکن صبح ہوتی ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں فیقول, وہ کہتا ہے یا فلاں, اے فلاں, عملت البارحۃ قضا و قضا, وہ کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا ہے. وہ فخریہ انداز میں کہتا ہے میں نے یہ کام کر دیا ہے, میں نے یہ گناہ کیا ہے. یہ آقا حضور فرماتے ہیں بندے نے رات گزاری, شیطان کا قیدی بنا, گناہ اس سے ہو گیا, لیکن صبح ہوئی رب نے تو پردہ ڈالا تھا اور اس نے اپنے دوست کے سامنے اظہار کر دیا, اس نے کسی کے سامنے فخر سے بول دیا میں نے یہ گناہ کیا ہے. اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. فرمایا رب نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا اور اس نے خود ہی پردہ اٹھا کے لوگوں کے سامنے گناہ بیان کر دیا. رب نے پردہ ڈالا تھا, وہ ستار العیوب ہے, وہ چھپانے والا ہے, وہ پردے ڈالنا پسند کرتا ہے. اور یہ کتنا بے پرد ہے, یہ کتنا اس لحاظ کے ساتھ رب کے دربار سے دور ہے, رب پردے ڈال رہا ہے, یہ اس کا اظہار کر رہا ہے. یہ ایک حدیث ہے, دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. گناہ بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. گناہ کو زبان سے بیان کرنا بھی گناہ ہے کہ میں نے یہ پاپ کیا ہے. یہ فخر نہیں ہے مسلمان کے لیے, مسلمان کے لیے فخر نیکی ہے, مسلمان کے لیے فخر اطاعت ہے, مسلمان کے لیے فخر اللہ رسول کی بات کو ماننا ہے. شیطان کا قیدی بن کے زندگی بسر کرنا یہ فخر نہیں ہے. آئیے میں اسی عنوان پر مزید ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرے محبوب کریم علیہ السلام لوگوں سے کیسے بیعت لیا کرتے تھے. لوگ حاضر ہوتے, سرکار انہیں توبہ کرواتے, اور بیعت لیتے وقت اللہ کے حبیب الفاظ کیا بولتے, یہ بھی بخاری کے اندر حدیث موجود. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہوئی. آقا حضور کے ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اے میرے صحابہ مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. یہ آقا حضور کی پہلی تربیت تھی, اور یہ ان کے لیے بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی. شرک وہ گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے. شرک لے کے بندہ دنیا سے چلا جائے,
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر جلے گا۔ تو آقا حضور صحابہ کی بیعت کرتے ہوئے جملہ بولتے کہ اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ اور دوسرا جملہ وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا، اور میرے ساتھ اس بات پر بھی بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے اور بدکاری نہیں کرو گے۔ یہ سرکار باقاعدہ بیعت کروا رہے تھے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے۔ کیا یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ رات کے اندھیروں کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، رات کے اندھیروں کے اندر اسلحہ کی نوک پہ مسلمانوں کا مال لوٹتے ہیں، گاڑیاں کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے اندر سامنا نہیں کرنا؟ اگر تو مسلمان نہیں ہے پھر تو بات ختم ہے، اور اگر مسلمان ہے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، خالی نماز کی بات نہیں کی انہوں نے، خالی قرآن کی بات نہیں کی انہوں نے، خالی تسبیح کی بات نہیں کی انہوں نے، بلکہ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ ایک ہوتی ہے چوری اور ایک ہوتا ہے ڈاکہ زنی۔ ڈاکہ زنی کتنا بڑا جرم ہے، چور کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ چوری یہ ہے کہ ایک بندہ چھپ کر مال لے جاتا ہے، مالک کو خبر نہیں، سویا ہوا تھا، چھپا کے مال لے گیا۔ اور ڈاکہ زنی کیا ہے؟ سرے عام لوٹنا، بینک لوٹے جاتے ہیں، سرے عام بندے لوٹے جاتے ہیں اسلحہ کی نوک پر۔ اور یہ ڈاکو کتنا بڑا معاشرے کا مجرم ہے۔ اور اب کی عزت کی قسم، اس وقت ہماری کچہریاں، ہماری عدالتیں اور ہمارے انصاف کا جو نظام ہے، اس کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن کو رائج کیا ہوتا، اگر انہوں نے محمد عربی کے دیے ہوئے احکام رائج کیے ہوئے تھے، رب کی عزت کی قسم آپ خبر نہ سنتے کہ فلاں جگہ پر کوئی بھائی زخمی ہوا ہے، فلاں جگہ پر اسے فائر لگ گیا ہے، فلاں جگہ پر ڈاکوؤں نے جناب ایک بندہ مار دیا، آپ یہ کبھی نہ سنتے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی سزا نہیں ہے۔ کتنے ڈھیٹ قسم کے ڈاکو ایسے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم پیسے دے کے پھر باہر آ جائیں گے، یہ ہمارا نظام عدل ہے۔ ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ جو رستہ روک کے لوگوں کا مال لیتا ہے، جو لوگوں کو ڈراتا ہے۔ شریعت نے اس کی سزا کیا بیان کی ہے؟ کہا اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، بلکہ اسے ایک چوک کے اندر سولی دیا جائے گا۔ اور سولی کیسے دیا جائے گا؟ ناف والی جگہ پر تیر کی طرح، قلم کی طرح تیز ایک آلہ ہے جس پر سولی دی جاتی ہے۔ فرمایا ناف کی جگہ سے اسے اس پر لٹکایا جائے گا اور پھر اسے گھما دیا جائے گا، اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور ادھر ہی اس کی روح نکلے گی، اور 3 دن تک وہ چوک کے اندر لٹکا رہے گا۔ مسلمانوں کا جم غفیر اکٹھا ہوگا، گزرتے لوگ دیکھیں گے، لاش نیچے اتارنے کی اجازت نہیں۔ ایک ڈاکو کو یہ سزا ملے، رب کی عزت کی قسم لاکھ تو ویسے ہی سیدھے ہو جائیں۔ یہاں ڈاکہ کیوں ڈلتا ہے؟ انہیں پتا ہے ہم ڈاکہ ماریں گے، پیسے دے کے نکل آئیں گے۔ اندر تک رابطے ہوتے ہیں، پولیس والے ساتھ ملے ہیں، جج صاحب، یہ انصاف کا قانون بکا ہوا قانون ہے۔ میں قربان جاؤں محمد عربی کے سونے نظام پر، ایسا نظام دیا ہے رب کی عزت کی قسم، اگر سونے کے احکام کو نافذ کر دیا جائے، معاشرے کے اندر امن سکون پھیل جائے۔ کتنا بڑا جرم ہے، میں نے بتانا یہ چاہ، یہ جو رستہ روک کے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو مسلمان ہی ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں رہنے والے، انہیں یہ خبر رکھنی چاہیے مرنا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ڈاکو کو یہ سزا ہے، مجھے بتاؤ پھر آخرت میں کیسی سزا ہوگی، پھر قبر میں کیسی سزا ہوگی، پھر حشر میں کیسی سزا ہوگی۔ لاش کی کتنی عزت اور حرمت ہے، لیکن 3 دن تک کہاں لاش کو لٹکا رہنے دو، بدبو آتی رہے، سمیل آتی رہے، لوگ گزرتے رہیں اور لان تان کرتے رہیں۔ یہ وہ ہے جو مسلمانوں کا رستہ روک رہا تھا، یہ وہ ہے جو ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ میں نے کہنا کیا چاہا کہ میرے حبیب یہ صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، میرے صحابہ چوری نہیں کرنی، ڈاکہ زنی نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جملہ بولا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ یہ وہ ماحول تھا جس ماحول کے اندر بچیوں کو زندہ اٹھا کے قبروں میں ڈالا جاتا تھا، اور جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا پلٹ کے وہ دور جاہلیت نہیں آیا کہ بچی کی پیدائش پہ صفے ماتم بچ جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، شور ناراض، ساس علادہ ناراض، پوچھیں اس ساس اور شور سے یہ عورت بچی خود کہاں سے لے کے آئی ہے؟ کیا اس کا بس چلتا تو یہ بیٹا نہ لے کے آ جاتی؟
کسی کے بس نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھا ساس نے, قرآن نہیں پڑھا شور نے. بیٹیاں یا بیٹے, یہ شور یا بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے. مالک کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں بیٹی عطا فرماتا ہوں, اور جسے میں چاہتا ہوں بیٹا عطا فرماتا ہوں. وہ میں کہتا ہوں لعنتی بندہ ہے جو بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے اپنے تعلق کمزور کر لیتا ہے اور بولنا بند کر دیتا ہے, تانے مارتا ہے. اور اس ساس کو بھی قرآن کے سامنے بیٹھنا چاہیے جو یہ تانے مارتی ہے. اس دفعہ بھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی, یہ جرم اس کا نہیں ہے, یہ تو رب پر الزام لگا رہی ہے, یہ رب پر شکایت کر رہی ہے. میرے حبیب کہہ رہے ہیں اولادوں کو قتل نہ کرنا, اس لیے تم پریشان ہوتے ہو کہ رزق کہاں سے آئے گا. رب کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں, پتھر میں کیڑے کو بھی عطا فرما رہا. تم نے دیکھا نہیں 10 بیٹے تھے, باپ فوت ہو گیا وہ بھی پل گئے. 8 بیٹے بیٹیاں تھے, ماں باپ بچپن میں دنیا سے چلے گئے, وہ بھی زمانے میں پلتے دیکھے ہیں. اس لیے پالتے بندے نہیں ہیں, رزق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ ہوتا, لوگ بھوکے مر جاتے. مالک کہتا ہے رزق کا معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اگر میں پتھر میں کیڑے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا تو میں اپنے بندے کو کیسے بھوکا مرنے دوں گا. لہذا یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے. بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں, بیٹیوں کو, یہ پوری داستان ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی چوتھی بیٹی ہے, الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے, میں تو ضائع کروانا چاہتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قتل کرتے ہوئے تیرے سینے کے اندر ذرا برابر بھی درد نہیں آیا, تجھے نہیں پتا چلا بیٹی تو رب اسے عطا فرماتا ہے جس سے رب محبت فرماتا ہے. کیا تو نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ میرے حبیب کے سامنے بندہ حاضر ہو گیا, کہتا یا رسول اللہ ہم بڑے جرم کرتے تھے اور مجھ سے ایک ایسا جرم ہوا ہے, سونیا کیا رب مجھے معاف کرے گا؟ میں اسلام تو قبول کر چکا ہوں پر وہ جرم مجھے سونے نہیں دیتا. میرے حبیب نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت تھا, میری بیوی امید تھے, میں ایک سفر پہ چلا گیا, میں واپس آیا لمبے سفر سے, تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھولنے والی میری بیٹی تھی. میں چھوٹی بچی کو اپنے گھر میں دیکھ کے زمانہ جاہلیت کی غیرت میرے اوپر حاوی ہو گئی. میں نے بیوی سے پوچھا کون؟ کہا تیری بیٹی ہے. کہا مجھے جلال آ گیا, میں غیر مسلم تھا, میں کافر تھا, مجھے جلال آیا. تو میں نے کہا اسے تیار کر, میں اسے اس کی خالہ سے ملوانے لے کے جاؤں گا. میں نے بیوی کو بھی نہیں بتایا, میں نے ایک رسی لی, ایک کدال لی, میں بیٹی کو ساتھ لے کے جنگل کی طرف چلا گیا. اور جب بھی جنگل میں پہنچا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودنا شروع کیا, اور میری معصوم بچی مجھ سے پوچھتی تھی بابا کیوں محنت کر رہے ہو, کیوں پسینے نکال رہے ہو؟ اور وہ کہتا ہے جب مٹی میرے جسم پہ آتی وہ اپنے ہاتھوں سے اس جسم کو صاف کرتے تھی. یا رسول اللہ میں اتنا سنگ دل تھا, کفر مجھ پر غالب تھا. جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے دھکا دے کے اپنی بیٹی کو اس قبر میں اتار دیا. سونے وہ زندہ تھی. جب میں مٹی ڈالنے لگا وہ بول کے کہنے لگی آپ مجھے مار دیں گے بابا, آپ مجھے چھوڑ جائیں گے, آپ مجھے دبا دیں گے. حضور اس کی چیخیں نکلتی رہی اور میں مسلسل اس پہ مٹی ڈالتا رہا. میں نے زندہ اسے درگور کیا. اور جب اس بیٹی کی داستان میرے حبیب نے سنی تو آقا حضور کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئی. حضور رو پڑے اور سرکار فرمانے لگے تم اتنے ظالم تھے, اگر اسلام سے پہلے کسی جرم پر سزا ملتی سب سے پہلے میں تجھے سزا دیتا. اور سنو تم ظالم تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے, میں محمد بچیوں کو عزت دینے والا آ گیا ہوں. آج کسی باپ کو اس بات پر ذرا برابر بھی اپنا لہجہ خراب نہیں کرنا چاہیے. اوے تو کتنا خوش نصیب ہے, رب نے اس مخلوق کے لیے تیرا انتخاب فرمایا. اب مجھے بتاؤ اگر بیٹی عیب ہوتی تو رب اپنے سونے حبیب کو 4 بیٹیاں کیوں عطا فرماتا؟ زمانے کے لیے ایک سبق تھا, یہ رحمت ہے, اور رب اسے دیتا ہے جس سے رب پیار فرماتا ہے. بڑے مجمع میں سرکار بیعت کر رہے ہیں اولادیں قتل نہ کرنا, اولادیں قتل نہ کرنا. تم یہ سمجھتے, اور ہم اس داستان کو جانتے ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے بیٹی کی خبر پتا چلی, انہوں نے بیٹی مروا دی, قتل کروا دیا. 3 مہینے کی ہو, 2 مہینے کی ہو یا 4 مہینے کی ہو, روح آ جائے وہ ایک مکمل جسم ہے, اس کی پوچھ گچھ ہوگی. جیسے 30 سال کے بندے کو آپ نے قتل کیا, آپ مجرم ہیں. اسی طرح اگر کسی نے 3 مہینے کی بیٹی کو
پیٹ ہی کے اندر قتل کروا دیا، اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ یہ بھی، اور وہ ڈاکٹر جس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پیسے لے کے اس زندہ آنے والی مخلوق کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا، وہ بھی بہت بڑی مجرمہ ہے، اور اسے بھی قیامت کے دن اللہ اپنی کچہری کے اندر کھڑا کر کے پوچھے گا۔ بلکہ میرے حبیب کی حدیث ہے، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا جنہیں والدین مار دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں والدین کے سامنے کھڑا کرے گا اور یہ بچے پوچھیں گے، مولا پوچھ انہوں نے مجھے دنیا میں آنے کا حق کیوں نہیں دیا، کیوں میرا گلا دبا دیا، کیوں مجھے مار دیا۔ میں نے یہ جملہ بولنا چاہا، ہمارا دور پلٹ کے جالیت کی طرف جا رہا ہے۔ جن کاموں سے آقا حضور منع کر کے گئے آج کا مسلمان کر رہا ہے، میں اسے تعلیم کہوں، میں اسے جدت کہوں، میں اسے یورپ کا آزاد خیال کہوں، رب کی عزت کی قسم میں اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جو چیز میرے حبیب کے دین سے ٹکرائے وہ ہمارے لیے عزت نہیں، ہماری ساری عزت رب نے آمنہ کے لال کے قدموں میں رکھی ہے۔ لہذا میں بتانا چاہتا ہوں، نسلیں بچانا چاہتے ہو اور اپنے آنے والے لوگوں کو محمد عربی کا غلام بنانا چاہتے ہو تو لاؤ انہیں سونے نبی کے در پر، لاؤ انہیں قرآن کی صحبت میں۔ اگر یہاں سے دور کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ میں نے ایک کہانی نہیں، کتنی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کام کرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں، کلیجہ ڈال جاتا ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور بچی کو مار کے پہلی رات یہ گھر میں سویا کیسے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مولانا صاحب بتائیں گھر میں رحمت نہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آفتیں بڑی ہیں، کسی نے جادو کر دیا۔ اے جادو کسی نے نہیں کیا، یہ جادو تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے، یہ وہ تعویذ ہیں جن کا کوئی توڑ نہیں، یہ خود کالے کرتوت تم نے کیے ہیں۔ میں نے یہ چند جملے اس لیے بول دیے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔